16 دسمبر کا دن بطور پاکستانی ہم سب کے لیے تلخ یادیں رکھتا ہے۔ اس دن وطن عزیز کا ایک بازو ہم سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا، ایک حصہ دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش بن کر ابھرا اور باقی ماندہ حصہ جسے مغربی پاکستان کہا جاتا تھا پاکستان کی صورت دنیا میں موجود رہا۔ آج بھی جب 16 دسمبر آتا ہے تو ملک کے طول و عرض میں اس عظیم سانحے کے اسباب پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بنگال کی محرومیوں کو اس سانحے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے تو کوئی ہندوستانی ریشہ دوانیوں کو سقوط ڈھاکہ کا اصل ذمہ دار سمجھتا ہے، کوئی سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو کوئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو الزام دیتا ہے۔ پولیٹکس PK.TV کی اس آڈیو سٹوری میں ہم 16 دسمبر 1971 سے پیشتر وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کا اجمالی جائزہ لیں گے جنہیں اس واقعہ کے محرکات کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم واقعات کی ابتدا دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات میں ہی قومی زبان پر ایک تنازع جنم لے چکا تھا۔ اردو کو قومی زبان قرار دینے پر بنگالی عوام میں غم و غصے کی شدید لہر نے جنم لیا جو قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی جاری رہی۔ جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تو ایک بیوروکریٹ کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور خواجہ ناظم الدین نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ تاہم کچھ ہی عرصہ بعد خواجہ ناظم الدین کو ہٹا کر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم کا قلمدان دے کر مشرقی پاکستان کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا۔ اس اقدام سے بنگال کے عوام میں بے چینی پیدا ہوئی جو بعد ازاں ایک خلیج بن کر ابھری۔ 1954 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے 1 یونٹ پالیسی کا اعلان کیا جس کے مطابق ملک کے دونوں حصوں مغربی اور مشرقی پاکستان کو 2 برابر یونٹ قرار دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% جبکہ مغربی پاکستان کی آبادی 44% تھی۔ 1 یونٹ کے قیام سے مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی کو اقلیتی آبادی میں بدلا گیا جس سے مشرقی پاکستان کے عوام میں شدید احساس محرومی نے جنم لیا۔ 1956 کا وفاقی پارلیمانی آئین ملک کا متفقہ آئین تھا جس پر ملک کے دونوں حصوں کا اتفاق رائے تھا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین معطل کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے پارلیمانی آئین کی جگہ صدارتی نظام نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت ایوب خان کے وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا نے ایوب خان کو اس منصوبے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی کتاب ڈائریز آف جسٹس محمد ابراہیم میں ایوب خان اور جسٹس ابراہیم کی سرکاری خط و کتابت موجود ہے جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو خبردار کیا تھا کہ صدارتی آئین ملک کو توڑ دے گا۔ ایوب خان نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا تو جسٹس ابراہیم نے وزیر قانون کا قلمدان چھوڑ دیا۔ بعد ازاں مشرقی پاکستان کے گورنر اعظم خان نے بھی بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس ابراہیم کی جگہ جسٹس ریٹائرڈ محمد منیر کو نیا وزیر قانون بنایا گیا جنہیں ایوب خان نے بنگال سے جان چھڑوانے کی ذمہ داری دی۔ اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں جسٹس ریٹائرڈ محمد منیر کا کہنا ہے کہ 1962 میں وزیر قانون بنانے کے بعد ایوب خان نے انہیں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر رمیز الدین کے پاس بھیجا۔ ان سے جسٹس منیر نے کہا کہ آپ ہم سے علیحدگی اختیار کر لیں یا کنفیڈریشن بنا لیں، جس کے جواب میں رمیز الدین نے کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں اور آپ اقلیت میں، اصل پاکستان ہم ہیں، اگر آپ علیحدہ ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ اسی سال تحریک پاکستان کے اہم رکن اور مشرقی پاکستان کے اہم رہنما حسین شہید سہروردی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کی وجہ سے بنگال کے عوام کو بہت رنج ہوا اور ڈھاکہ میں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ حسین شہید سہروردی کی نواسی بیرسٹر شاہدہ جمیل بیان کرتی ہیں کہ ان کے نانا علاج کی غرض سے بیروت گئے جہاں وہ پراسرار حالات میں موت کا شکار ہوئے۔ ان کا خاندان انہیں مغربی پاکستان میں دفن کرنا چاہتا تھا مگر بقول شاہدہ جمیل صاحبہ اس وقت کے آمر ایوب خان نے اس کی اجازت نہ دی۔ اسی زمانے میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے اہم رہنما مجیب الرحمان نے پاکستان عوامی لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس دوران ایوب خان نے صدارتی انتخابات کا اعلان کیا تو مادر ملت فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابل امیدوار بنی تو مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان سمیت مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ولی خان، عطا اللہ مینگل، غوث بخش بزنجو، خیر بخش مری سمیت اہم رہنماؤں نے مادر ملت کی حمایت کر دی۔ تاہم ایوب خان اور اس کے حواریوں نے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے مادر ملت کو شکست دے دی۔ مادر ملت ڈھاکہ سے جیت گئیں تاہم مغربی پاکستان سے انہیں ہرا دیا گیا۔ مادر ملت کی اس ہار نے بنگالی عوام کو مغربی پاکستان سے مایوس کر دیا۔ ایوب خان کی جانب سے فاطمہ جناح کو بھارتی ایجنٹ قرار دیا گیا۔ اس زمانے میں شیخ مجیب الرحمان کے موقف میں سختی پیدا ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق وہ اسی زمانے میں بھارت سے خفیہ رابطوں میں آ چکے تھے۔
اس زمانے میں انہوں نے مشہور زمانہ 6 نکات پیش کیے، جن کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ حکومت کا کردار وفاقی اور پارلیمانی ہونا چاہیے، یعنی اس زمانے تک یہ لڑائی صدارتی نظام کے خلاف تھی۔ 1968 میں شیخ مجیب الرحمن پر ملک توڑنے کی سازش کا الزام لگایا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں یہ الزام کسی عدالت میں ثابت نہ ہو سکا اور مجیب الرحمن کو رہا کرنا پڑا۔ اس گرفتاری نے مشرقی پاکستان کے عوام میں شیخ مجیب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ 1969 میں معروف صحافی الطاف حسن قریشی نے مجیب الرحمن کا ایک انٹرویو کیا۔ وہ اپنی کتاب ملاقاتیں کیا کیا میں لکھتے ہیں، میں نے مجیب الرحمن سے پوچھا موجودہ بحران کا حل کیا ہے، تو اس نے برجستہ کہا کہ 1956 کا آئین بحال کر دیا جائے۔ الطاف حسن قریشی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کے 6 نکات تو دوسری خبر سناتے ہیں، تو مجیب الرحمن نے کہا کہ 6 نکات نہ تو قرآن ہیں نہ بائبل کہ ان پر نظر ثانی نہ کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد مجیب الرحمن نے وہی بات کی جو رمیز الدین نے جسٹس محمد منیر سے کی تھی کہ ہماری آبادی 56% ہے، آپ کی 44%۔ آپ پاکستان سے الگ ہونے کا تصور کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ اگر مغربی پاکستان الگ ہونا چاہے تو ہو جائے، مگر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کے واقعات بھی یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں۔ تاریخ کے وسیع اوراق کا احاطہ ایک سٹوری میں ممکن نہیں۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے لیے دیکھیے ہماری آڈیو سٹوری کا دوسرا حصہ۔